لیکن ولیجز کے لیے رول ماڈل کدھر ہیں؟ اگر ریس میں جیتنا ہے، سائیکل چلانا نہیں آتی، سائیکل کی ریس میں جیتنا ہے تو پہلے تو سائیکل چلانا سیکھیں۔ تو آپ اس اسپیس کو جو آپ کے پاس 40+ ایکڑ ہے، اس کو ایک ایسا رول ماڈل بنا سکتے ہیں جس کو لوگ کاپی کر سکیں، آرٹ کر دیں، پینٹ کر دیں، آیتیں لکھ دیں، قرآن شریف سمجھا دیں، دیوار کے باہر ٹرک آرٹ کرائیں، وہ لگائیں اور دیواروں پہ لکھ کے اندر آتے ہی ہمیں نظر آئے، او مائی گاڈ سیریسلی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یار ہمیں بھی تو سیکھنا چاہیے ان سے۔ تو 15,000 روپے مہینہ کا مطلب $100 ہوا، 2,000 سے کا مطلب ہوا $2,00,000 مہینہ، تو آپ کو وہ کمائے گا۔ یہاں چاروں طرف ٹنڈو سمرو کے آپ ایک واکنگ ٹریک بنائیں، ریسنگ ٹریک بنائیں، اور یہاں پر آپ ایک میراتھن کنڈکٹ کر لیں۔ تو اگر آپ کو ڈزنی لینڈ کا نہیں پتہ تو ڈزنی لینڈ کے اندر جانے کی جو فیس ہوتی ہے وہ ایک دن کی 60,000 روپے ہوتی ہے، اور اس کے بعد رائڈز فری ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ ویکلی پاس لے لیں تو اس کے بعد پھر وہ $100 ڈیلی کا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 17,000 روپے روز کا پھر بھی پڑتا ہے۔ تو آپ کو 1.5 روپے تقریباً 1.25 روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں 7 دن کے اندر جانے کے لیے۔ تو ڈزنی لینڈ جس صاحب کا نام تھا ان کا نام تھا والٹ ڈزنی، اور والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس بنایا، والٹ ڈزنی نے کارٹون کی پوری انڈسٹری کریٹ کری، اور وہ اتنا غریب آدمی تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ 7 سال کا تھا تو جو جابس کرتا تھا، جب وہ 7 سال کا تھا تو 2 جابس کرتا تھا۔ برف ان کے علاقے میں بہت تھی تو پاؤں جو ہے سوج جاتے تھے، اخبار ڈالنے جاتا تھا، اور چھوٹے سے بچہ اپنی بات بتا رہا ہے کہ میں 7 سال کا تھا۔ تو لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور آج ہم سب ڈزنی کو یاد کرتے ہیں، والٹ ڈزنی کو، اور بہت ہی زبردست انسان ہے اگر اس کی زندگی کو آپ اسٹڈی کریں تو۔ والٹ ڈزنی کی جو بلڈنگز ہیں، میں جب جرمنی میں گھوما تو میں نے دیکھا کہ بویریا کا علاقہ ہے جہاں پر کیسلز ہیں، اور اسی کیسلز کی ریپلیکیشن اس نے ڈزنی لینڈ میں کری۔ تو آپ یہ آسٹریلیا گھوم کے آ چکے ہیں، آپ میں بھی بھائی جرمنی ہو کے آ چکے ہیں، اور بھی یہاں بہت سارے لوگ دنیا دیکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس اسپیس کو جو آپ کے پاس 40+ ایکڑ ہے، اس کو ایک ایسا رول ماڈل بنا سکتے ہیں جس کو لوگ کاپی کر سکیں۔ آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، کافی ایجوکیٹڈ ہیں، کافی پروگریسو ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کی بھی بیٹی آرٹسٹ ہے، اور بھی بیٹیاں آرٹسٹ تھیں، میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جنگ شاہی کو سوچا ہے کہ ہم ہر دیوار کے باہر ٹرک آرٹ کرائیں۔ آپ نے ٹرک آرٹ دیکھی ہوگی، ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے اوپر لگی ہوئی، ٹنڈو سومرو کی ساری دیواریں جو ہیں مل کے اس پہ آرٹ کر دیں، پینٹ کر دیں، آیتیں لکھ دیں، قرآن شریف سمجھا دیں۔ جو ہمارے اس مسلمان ہیرو ہیں ان کی تصاویر بنائیں، ان کی الگوریدمز سمجھا دیں اپنی دیواروں کے اوپر، کہ بندہ جب صرف دیواروں پہ سے گزرے اس کو سمجھ میں آ جائے، اچھا اس کا مطلب یہ تھا، او مائی گاڈ انٹرسٹنگ۔ تو اس پوری جو کینوس ہے اتنا بڑا کہ خالی کاغذ کی جگہ آپ اپنی دیواروں کو کینوس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈزنی لینڈ کوئی گیا ہے یہاں پہ؟ میں گیا ہوں فرانس والے میں نا۔ تو ڈزنی لینڈ میں کوئی خاص چیز تو نہیں ہوتی۔ ڈزنی لینڈ میں کچھ لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور اندر جا کے پھر مزید کچھ خریدنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ سودا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک شینگریلا ہے ہوٹل جو اسکردو میں ہے، بہت مشہور ہے، اس کی چائنیز لکنگ ہوٹلز ہیں، آپ نے دیکھے ہیں فوٹوز اسکردو کے؟ بہت ایک ہی فوٹو ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو اسکردو کا ایک ہوٹل ہے جو تقریباً 50 ایکڑ کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، اور اس ہوٹل کے اندر جانے کے وہ 600 روپے چارج کرتے ہیں، فیس، انٹری فیس چارج کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھوربن ہے پی سی کا، وہ 2,000 روپے اندر جانے کی چارج کرتے ہیں، اس میں سے 500 روپے کاٹ لیتے ہیں اور 1,500 روپے آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں اندازہ ہے مجھے کہ پاکستانیوں کو پیسے لیتے ہوئے بڑی پرابلم ہوتی ہے اس طرح کی سروسز دیتے ہوئے۔ جیسے میں بھی بھائی کو کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا بھی مجھے تو اچھا نہیں لگے گا میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، میں اس کو کھانا کھلاؤں، اس کو پیسے مانگوں۔ تو آپ ہوٹل جا کے کیا کرتے ہیں؟ ایک سروس آپ آفر کر رہے ہیں نا، اگر آپ نہیں آفر کریں گے تو سروس کیسے اویلیبل ہوگی؟ اگر آپ اس کو نہیں مانیٹائز کریں گے تو آپ لوگ اپنی غربت کیسے مٹائیں گے، اور آپ رول ماڈلز کیسے کریٹ کریں گے؟ کوئی ٹنڈو سومرو کے لیے ٹکٹ کٹا کے کیوں جائے گا کہ یہ بچے ٹنڈو سومرو جانا چاہتے ہیں جی، امریکہ کے بچے یہاں آنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کریٹ کرنا پڑے گا ایسی چیز، اور اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا کہ بھائی آ جاؤ، ہم چارج کر رہے ہیں، اور آپ اس پہ پیسہ کمائے نہیں کھائیے گا، کہیں اور لگا دیجیے گا، کچھ اور کسی اور پروجیکٹ میں لگا دیجیے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے استعمال کریں۔ بہرحال ایک تو میں نے اس سے یہ ریکویسٹ کری بچوں کو کہ آپ دیواروں کو کینوس کے طور پہ استعمال کریں۔
دوسری بچی نے کہا مجھے یہاں بیڈمنٹن کھیلنا ہے اور رننگ کے لیے مجھے جگہ چاہیے. تو بھئی آپ چاروں طرف ٹنڈو سمرو کے آپ ایک واکنگ ٹریک بنائیں, ریسنگ ٹریک بنائیں, اور یہاں پر آپ ایک میراتھن کنڈکٹ کر لیں. پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے لوگ میراتھن آنے لگیں گے. ہر سال ایک میراتھن کنڈکٹ کرائیں, لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. تیسرا, یہاں پر آپ کے پاس تالاب ہے جہاں پر گندا پانی جمع کیا ہوا ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے آپ پروسیس کریٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر پتھر, کوئلہ, مٹی اور پودے استعمال ہوتے ہیں. تو سارا پانی صاف ہو جائے گا اور اب یوزیبل بھی ہو جائے گا. اور وہ اگر آپ کام کریں تو اسی کے ایگزٹ پہ آپ سوئمنگ پول بنا سکتے ہیں. ایکچولی پانی آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے سوئمنگ پول نہیں بنایا. تو میں آپ کو دعوت دوں گا, ایک یوٹیوب کا چینل ہے, اس کے اندر وہ پریمیٹیو ٹولز لکھیں یوٹیوب پر تو آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی. اس میں ایک لفظ نہیں بولتے, وہ بچے 2 ہوتے ہیں اور چیزیں بنانا سکھاتے ہیں. اس میں یہ پانی کا فلٹر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ چھوٹے 2 کمبوڈین بچے ہیں, وہ دکھا دیتے ہیں کہ پانی کیسے صاف کرنا ہے, واٹر فال کیسے بنانی ہے, پانی سوئمنگ پول کیسے بنانا ہے. دیکھ کے اش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ 2 نوجوان ہیں اور اپنے گاؤں کو, بالکل گاؤں جنگل کے بچے ہیں 2, اور وہ خوبصورت بنا دیا انہوں نے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی, آپ اپنے سینٹر کے علاوہ یہاں بچوں کو پروجیکٹر پہ, آپ اندر پروجیکٹر بھی رکھا ہوا تو میں نے دیکھا, تو آپ وہ ویڈیوز یہاں دکھائیں کہ یار بچوں انسپائر ہو. دیکھو یہ 2 نوجوان جو ہیں 50 چیزیں بتا رہے ہیں, آپ وہ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ وہ ساری چیزیں ٹنڈو سمرو میں کریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کہیں بھی پیسے نہیں خرچ ہوتے. وہ 2 بچے کھڈا کھود کے کام کرنا, چیزیں انہوں نے بنانا شروع کر دی. پورا واٹر پارک بنا دیا انہوں نے بغیر پیسے خرچ کیے. اٹس آل اباؤٹ کریٹیوٹی. یہ چند چیزیں میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ آپ یہاں ٹکٹ لگائیں, لوگوں کو اندر آنے کے کہیں کہ بھئی یہ 2000 روپے ہماری انٹری فیس ہے. اس کے بعد جس طرح سے آپ کو شاہ رخ نے بھی بتایا کہ کوئی پارک بنا لیں, چیزیں بنائیں جا کے لوگ آئیں. میں جو ٹنڈو سمرو امیجن کر کے آیا تھا وہ سب تو مجھے نظر نہیں آیا. تو میں تو چاہتا ہوں وہ والا ٹنڈو سمرو ہو اور اس سے بہت اچھا ہو. یہ نہیں کہ یہ خراب ہے, بہت اچھا اور کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ ایک کلوز سوسائٹی ہیں, تو میں تو زندگی کا میرا گول یہ ہے کہ ہر آدمی 1 لاکھ روپے کمائے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ 2 لاکھ روپے ہر آدمی کے لیے ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں اپنا, کہ آپ کا پر کیپٹا کم سے کم 2 لاکھ روپے ہر آدمی یہاں کماتا ہو. تو شاہد جویا کا تو آپ نے نام سنا ہوا ہے. 2 نام میں آپ کو اور بتاؤں گا جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گئے, جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کری, اور وہ 1 کروڑ روپے سال بناتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ سے, سافٹ ویئروں سے, بلکہ 2 سے بھی زیادہ بناتے ہیں. انہوں نے منع کیا 2 سے زیادہ نہیں بتایا کرو. تو ایک کا نام ہے عبدالولی بریانی والا, وہ لکھ لیں آپ لوگ, اس کی یوٹیوب پہ انٹرویو ہے وہ دیکھیں. وہ سبزی بیچتا تھا, پھر بریانی بیچتا تھا, اپنی زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا وہ. اور پاکستان میں سب سے زیادہ اس نے onlinestart.com کے نام سے سائٹ بنانے کے بعد لوگوں کو پڑھایا ہے, کوڈنگ سکھائی ہے. پھر ٹریولنگ کے لیے ولاگز بناتا ہے, اور سنگاپور کی گورنمنٹ نے اس کے کورس خرید کے بچوں کو کروائے ہیں. ایک ایسا آدمی جو زندگی میں اسکول نہ گیا ہو, اس کے کورسز کو لے کے حکومت سنگاپور جو کہ بہت ایڈوانس گنی جاتی ہے, وہ کورسز کرا رہی ہے. اور $10,000 کا اس کو کیش انعام بھی بھیجا تھا تحفے کے طور پہ. دوسرا آدمی ہے, اس کا نام ہے قاسم حسین. PHP ٹریولز کے نام سے وہ آرگنائزیشن چلاتا ہے, اور وہ پینٹر تھا, دیواریں پینٹ کرتا تھا سعودی عرب کے اندر. پھر اس کو یہاں کسی سے شادی کرنی تھی تو یہاں آ گیا, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ کوڈنگ سے بڑے فائدہ ہوتا ہے, تو اس نے کوڈنگ سیکھنا شروع کر دی. پہلے انگریزی سیکھی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی, پھر کوڈنگ سیکھی, پھر کسی طرح سے اس نے سافٹ ویئر بنایا PHP ٹریول کے نام سے. اور اس کا اب سافٹ ویئر دنیا کی 5000 ٹریول ایجنسی استعمال کرتی ہیں, اور ہر ٹریول ایجنسی منتھلی ان کو پیسے دیتی ہے. اب آپ حساب خود ہی لگا لیجئے کہ ایک ٹریول ایجنسی منتھلی کتنے پیسے دیتی ہوگی ایک آدمی کو. تو وہ ماشاءاللہ ہی از اے فینٹاسٹک سپر ماڈل, میں سمجھتا ہوں ہمارے کاپی کرنے کے لیے. تو اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کوڈنگ نہیں کر سکتے یا آپ زیادہ پیسے نہیں بنا سکتے کمپیوٹرز کے ذریعے. انگلش سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس نے ترکی سیکھ لی, یہ بھی اسکول سے بھاگے ہوئے ہیں. ترکش بھی سیکھ لی, انگریزی بھی سیکھ لی, ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ لی. آپ سیکھنے کی لگن ہو, خواہش ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ سارے لوگ سیکھ سکتے ہیں. انگریزی سیکھنا کے لیے روزانہ ہمارے پیج کے اوپر ایک ہماری دوست ہے انگریز امریکن, وہ روزانہ انگریزی پڑھاتی ہے. پچھلے 4 سال سے کنسسٹنٹلی انہوں نے 3 ملین پاکستانیوں کو انگریزی پڑھائی ہے فری آف چارج. کارلا ریچمن اس کا نام ہے, اس کو فیس بک پہ ایڈ کر لیں. ہفتے میں آپ 3 دن پڑھاتی, پہلے ہر روز پڑھاتی تھی. صرف آپ کلاس روم میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ کو کسی نے سندھی نہیں سکھائی ہے,
آپ کے صرف بڑے بولتے تھے، آپ نے سننا شروع کری، آپ کو سندھی آ گئی۔ ابھی میں یہاں آپ کے ساتھ 3 مہینے رہ جاؤں تو میں سندھی فر بول رہا ہوں گا، آپ مجھے کچھ بھی نہ سکھائیں تو میں سن رہا ہوں گا نا، تو مجھے آ جائے گی۔ تو جو سنی علی کا انکیوبیٹر انہوں نے بنایا، اس کا بھی ماحول کریٹ کرنا ضروری ہے۔ ٹنڈو سومرو کے اندر آتے ہی آپ کے پاس، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں تل اویو گیا اسرائیل، تو مجھے 50 سال کا پلان ایئرپورٹ پہ نظر انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم 5 سال بعد یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، 10 سال بعد یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، 20 سال بعد یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، 50 سال بعد یہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو ٹنڈو سومرو کی کون سی دیوار ہے جہاں لکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ٹنڈو سومرو کا سٹیزن 1 لاکھ روپے کمائے یا 2 لاکھ روپے کمائے، ہر سٹیزن ایسا ہوگا، ہر سٹیزن کے پاس ڈیجیٹل آئی ڈی ہوگی، وہ ٹچ کرے گا دروازہ کھل جائے گا، ہر سٹیزن کے کی پارٹنرشپ ہوئی ہوگی فلانا ٹریننگ آرگنائزیشن کے ساتھ۔ یہ وہ اپارچونیٹیز جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آتے بات کر رہے تھے کہ بھئی آپ کے پاس آپ کی براڈ کاسٹ لسٹ بھی نہیں ہے واٹس ایپ کے اوپر سارے سٹیزنز کی، کہ ابھی یہاں پہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، ہم اسی سٹریم کو جو ہم کر رہے ہیں آپ کی اس واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال دیتے، تو جو لوگ یہاں نہیں آ کے بیٹھنا چاہتے وہ گھر سے بیٹھ کے خواتین و حضرات دیکھ لیتے، وہ آگے شیئر کر دیتے، تو ابھی لائیو ویوز جو ہیں ہمارے 25 گنا بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اگر 25 لوگ شیئر کر دیتے تو، اور اس میں کوئی کاسٹ نہیں آنی تھی۔ تو میں نے ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا دیا ہے، ٹنڈو سومرو نمبر 1، ان کو ایڈمن بنا دیا ہے، اس میں وہ 250 لوگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ 2 3 4 5,000 لوگوں کے لیے آپ کو 20 گروپ بنانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سافٹ ویئر ٹیلی گرام، وہ ڈال لیں تو اس میں 5,000 10,000 لوگ اکٹھے آ سکتے ہیں، براڈ کاسٹ لسٹ میں آ جائیں گے۔ آپ ایک میسج ڈالیں گے 10,000 لوگوں کو چلا جائے گا، کسی کی کوئی کاسٹ نہیں آئے گی، بالکل فری ہے۔ چوتھی چیز، یہاں پر آپ کے پاس 45 ایکڑ ہے تقریباً، مجھے بتایا 40+ ایکڑ ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس جو ریزیڈینشیل علاقہ نظر آیا وہ شاید 10 ایکڑ نظر آیا ابھی تک مجھے، باقی خالی ہے۔ تو آپ یہاں فری وائی فائی زون کر دیں۔ آپ کو شاید 50 راؤٹر لگیں گے، وچ مینس 100,000 روپیز، 1 لاکھ روپے، اور ایک عدد اس میں انٹرنیٹ کا کنیکشن ڈال دیں وچ از 5,000 روپیز، فائبر کا 10,000 روپے کا ڈال دیں، تو 10,000 روپے مہینہ اور 100 راؤٹر کے چکر بعد آپ کے پاس ٹنڈو سومرو میں وائی فائی ایبسولوٹلی فری ہو جائے گا، جس کو جتنا چلانا ہے چلاؤ۔ تو جب تک اگر ریس میں جیتنا ہے، سائیکل چلانا نہیں آتی، سائیکل کی ریس میں جیتنا ہے تو پہلے تو سائیکل چلانا سیکھیں۔ تو آپ کے اس ٹاؤن کا 100% ڈیجیٹل لٹریسی ریٹ ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ اگر آپ نے 2 لاکھ پہ جانا ہے یا لاکھ پہ جانا ہے تو یہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو بلائیں، یہاں رکھیں، 1 ہفتہ روزانہ ٹریننگ کرائیں، اور کوشش یہ کریں کہ میں نے یہاں آپ ہمارے ساتھ دیں۔ ہم اگر آپ 20% کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم 100% ڈیجیٹل لٹریسی ریٹ لینا چاہتے ہیں تو 20% کا ٹارگٹ رکھیں، آہستہ آہستہ بڑھا لیں، سب کو سرٹیفکیٹ ایشو کرائیں۔ سیکنڈ ہمارا ہے کورس، جو دوسرے کورسز ہیں جو آپ کو اچھے لگیں وہ بتائیں کہ یہ کورسز بھی کرا لیں، سب فری ہیں فی الحال۔ تو یہ اپارچونیٹیز ہیں، آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن کر کے، فورس کر کے، کہیں فورس کرنا ہوگا۔ ایک مالی کا کام ہوتا ہے کہ بھئی پودے ادھر ادھر جائیں تو تھوڑے سے کاٹنے بھی پڑ جاتے ہیں، تو آپ کے یہاں کے جو بڑے ہیں ان کا کام ہے کہ آپ کو ڈسپلن کریٹ کر کے، فورس کر کے، آپ کو کچھ نہ کچھ تو میجر لینے ہوں گے۔ جیسے آپ ابھی پیسے لیتے ہیں، یا آپ نے بارڈر لگایا ہے، آپ نے ڈنڈا لگایا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے یار مجھے اچھا نہیں لگتا ہر ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے، لیکن میجورٹی کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آپ کو جس طرح آپ نے کوئی ٹارگٹ ہوگا کہ جی ہمارا ٹارگٹ ہے ٹنڈو سومرو کا ہر آدمی بائی دس ایئر میٹرک پاس ہو، وہ ٹارگٹس کدھر ہیں؟ وہ لگائیں اور دیواروں پہ لکھیں، اندر آتے ہی ہمیں نظر آئے او مائی گاڈ سیریسلی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یار ہمیں بھی تو سیکھنا چاہیے ان سے، یار ہمیں بھی تو یہ کرنا چاہیے۔ تو آپ ایک رول ماڈل میں تو سمجھتا ہوں کہ بن سکتے ہیں۔ اور لوگ ٹاؤن ہاؤسز بناتے، ٹاؤنس بن رہے ہیں آج کل نا، ہر جگہ ہم دیکھ رہے تھے ابھی میرپور خاص میں بڑے ٹاؤنس بن رہے ہیں۔ تو ولیجز تو موجود ہیں، لیکن ولیجز کے لیے رول ماڈل کدھر ہیں کہ وہ آئیں، لوگ آئیں یہاں دے رہے ہیں اور سیکھیں، اور جا کے اپنے ولیجز کو، ان کے ولیج کو، یہ سب چاہتے ہیں کہ ریحان اللہ والا وہاں چلے جائیں یا سنینی چلے جائیں، لیکن وہ ٹنڈو سومرو کیوں نہیں آ سکتے سیکھنے کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بہترین اپارچونیٹی ہے یہ سب چیزیں کریٹ کرنے کی۔ آپ کا جو سینٹر ہے، ہم نے ایک سینٹر پہلا بنایا جنگ شاہی میں ڈیجیٹل لٹریسی کا، بائی فورس لوگوں نے پیچھے پڑ گئے ہمارے کہ بنا دو، تو ہم نے بنا دیا۔ دوسرے والے میں یہ پیچھے پڑ گئے کہ بنا دو، تو ہم نے کہا اچھا بھائی بنا لو، یہ بجٹ انہوں نے کہا مہینے کا میرا یہ خرچہ ہے، میں کہا اچھا چلو دیکھو 6 مہینے 1 سال ٹرائی کرتے ہیں۔
پھر میں نے حال ہی میں ایک اور بلڈنگ خریدی ہے کراچی کے اندر، 28 کمروں کا اسکول ہے، اس میں ہم نے 3 کمرے شاہد جویا کو دے دیے ہیں، اور وہ فیکٹری اسکول ہے، اور اسی کے اندر ٹاپ فلور پہ ہم نے بزنس انکیوبیشن سینٹر بنا دیا کہ آپ کو بعض بزنسز ہیں، آپ امیزون سیکھنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہیں، آئیں کریں۔ تو میرا انٹرسٹ جس طرح آپ کا ہے وہی کہ خیر کا کام ہو، لوگ سیکھنے کا کام کریں، تو ایک اسپیس ہو جہاں پر یہ سب کام ہو سکتے ہو۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسپیس ہو، تو آپ بھی اسی طرح سے کوئی ہال بنا لیں یا اس میں کچھ کمرے بنا لیں، اس میں سے 2-3 کمرے شاہد جویا کو بلا کے دے دیں۔ جب یہاں پہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر 10,000 لوگ یہاں ڈیجیٹلی لٹریٹ ہو گئے اور سب سنی علی کو فالو کر رہے ہیں، سب شاہد جویا کو فالو کر رہے ہیں، سب ثاقب اظہر کو فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ چینج ان کے اندر آئے گا۔ اور اگر 10,000 لوگ ہو گئے، اس میں سے 2,000 اسٹوڈنٹ ہو گئے سنی کے، تو وہ انکیوبیٹر یہاں بنا دے گا۔ آپ اس کو کہیں اسپیس لے لو یار، انکیوبیٹر بھی بنا دو ایک، کیونکہ 2,000 کسٹمر ہیں اس کے، وہ تو فری میں نہیں دیتا، وہ تو 15,000 روپے مہینہ چارج کرتا ہے۔